وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک سے دھڑام کر کے دروازہ کھلا اور اس کی دوست زہرا اندر داخل ہوئی، جو مکمل طور پر حجاب میں تھی۔ وہ جو لیپ ٹاپ کی اسکرین میں نظر جمائے بیٹھی تھی، ایک دم سے اس کی طرف پلٹی۔ جی میری پیاری دوست، آج کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ رابیل نے مسکراتے ہوئے زہرا کی طرف دیکھا اور شوخ لہجے میں کہا۔ زہرا اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، یار کل آپی کی شادی ہے، اسی لیے شاپنگ کرنے جانا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ رابیل ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، آف کورس چلوں گی، ابھی چلتے ہیں۔ وہ آرام سے اٹھی اور پاؤں میں چپل پہن کر آگے بڑھی۔ آؤ زہرا چلے۔ زہرا جو مکمل طور پر حجاب اور عبائے میں تھی، اس نے ایک نظر رابیل کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگی، کیا تم ایسے چلو گی میرے ساتھ؟ رابیل ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، پلیز زہرا، اب تم اپنے لیکچر مت چھاڑنے لگ جانا، تم جانتی ہو میرے پاس عبایا نہیں ہے، چلو اب وقت ضائع مت کرو اور چلو۔ زہرا نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ بازار کی دکانوں میں بہت ہی زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ رابیل اور زہرا نے جلدی جلدی شاپنگ کی اور شاپنگ بیگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اچانک سے رابیل کی ٹکر ایک لڑکے کے ساتھ ہوئی جو کہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ لگا تھا۔ رابیل نے ایک سرد نظر سے اسے دیکھا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تھپڑ لگنے کے بعد بھی وہ گندی نگاہوں سے رابیل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے برابر میں زہرا جو نقاب لپیٹے کھڑی ہوئی تھی، اس نے رابیل کو کوہنی ماری، چلو یار سڑک پر تماشا مت بناؤ۔ پر رابیل ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگی، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ جہاں لڑکی دیکھی نہیں کہ تم لوگوں کی بدماشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا، تبھی ایک انجانی سی آواز اس کے کان سے ٹکرائی، بیٹا اگر تم بھی اپنے ساتھ کھڑی لڑکی جیسا پردہ کر لیتی تو شاید تم پر بھی یہ نوبت نہ آتی۔ لوگوں کے لیے بازار کا سامان بن کر نکلو گی تو یہی ذلت برداشت کرنی پڑے گی۔ وہ کوئی عورت تھی جس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا اور عبایا پہنا ہوا تھا۔ رابیل نے آج سے پہلے کبھی اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم وہ عورت کی باتیں سن کر چونک اٹھی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس لڑکے کو چھوڑ کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ کر گھر آ چکی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ عجیب سی بے چینی تھی، اس عورت کی باتیں وہ اپنے دل پر کیوں لے رہی تھی؟ رابیل 20 سال کی خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی جس کے کالج کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، تو مزید آگے پڑھنے کا شوق رکھتی تھی۔ رابیل کے والد بچپن میں کسی حادثے میں وفات پا چکے تھے۔ اس کی تربیت، اس کی زندگی کے فیصلے آج تک اس کی ماں نے ہی کیے تھے۔ رابیل کے والد فوجی تھے، ان کی وفات کے بعد بھی ان کی تنخواہ آتی رہتی تھی اور کچھ گھر کے اخراجات رابیل کے ماموں نے اٹھائے ہوئے تھے۔ رابیل نے خود کو پرسکون کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اجنبی عورت کی باتیں اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ رابیل نے سب باتوں کو جھٹک کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور پورا اعتماد نظر آ رہی تھی۔ پھر دل میں ایک عجیب سی خنکی تھی جو اسے اس عورت کی باتیں سن کر ہوئی تھی۔ اگر تم بھی اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف دیکھ کر پردہ کر لو تو تم پر یہ نوبت نہ آئے۔ کیا واقعی میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ زہرا کی بہن کی شادی پر رابیل نے بھرپور طریقے سے شرکت کی، پر شادی کے ہر فنکشن پر زہرا حجاب میں تھی، جبکہ رابیل فیشنیبل کپڑے اور کھلے بالوں میں تھی۔ زہرا بہت ہی دیندار اور مہذب گھرانے کی لڑکی تھی جو بچپن سے رابیل کی دوست تھی۔ وہ ہمیشہ رابیل کو پردے کی ہی تلقین کرتی، لیکن رابیل ہمیشہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ پر جب اس انجانی عورت کی باتیں سنی تو رابیل کے دل میں بھی ایک کھٹکا سا لگا ہوا تھا۔ وہ کون عورت تھی؟ وہ اس عورت سے دوبارہ ملنا چاہتی تھی۔ زہرا کی بہن کی شادی مکمل ہو چکی تھی۔ شادی کے فنکشن سے فارغ ہو کر رابیل نے ایک دن اپنی ماں سے بات کی، اماں میں یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہنے کی، بیٹا جتنی پڑھائی ہو گئی اتنی ہی ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم جیسے رہنے والے لوگ خاندانوں میں نوکریاں نہیں کروائی جاتی۔ رابیل کہنے لگی، تو اماں میں اس خاندان کی روایات کو توڑنا چاہتی ہوں، مجھے نوکری کرنی ہے۔ اس کی ماں نے پریشانی سے نظریں جھکا لی۔ اگلے دن داخلے کے سلسلے میں وہ زہرا سے بات کرنے اس کے گھر گئی تھی۔ زہرا جو ہمیشہ کی طرح سادگی میں تھی، رابیل کو دیکھ کر اسے اندر لے گئی۔ زہرا نے چائے رکھتے ہوئے پوچھا، خیریت، آج کیسے آنا ہوا؟
رابیل نے دو ٹوک لہجے میں کہا، یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، تم سے مشورہ لینے آئی تھی۔ اگلے لمحے رابیل سنجیدگی سے کہنے لگی، میں بس اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے سوچا کہ آگے پڑھ لوں۔ زہرا خوشنما لہجے میں کہنے لگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیا آنٹی مان جائیں گی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ رابیل نے افسردگی سے کہا، بس یہی تو مسئلہ ہے، اماں کو لگتا ہے کہ ہمارے خاندان میں نوکری کرنا جائز نہیں۔ زہرا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، رابیل، اس بات میں بھی آنٹی کے ساتھ ہوں، نوکری کرنا بے شک جائز ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کرنا ہے، اور وہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ جامع جایا کرو، تم ترجمہ تفسیر کر لو، تمہیں قرآن کے معنیوں کی فہم ہو جائے گی، تم دیکھنا تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ زہرا کی باتوں نے رابیل کو ایک دم کے لیے خاموش کروا دیا۔ اسے لگا کہ جیسے اس اجنبی عورت کی باتوں میں گہرائی تھی، اسی طرح آج زہرا کی باتوں میں بھی اسے گہرائی دکھائی دے رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے رابیل بے بسی سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں زہرا، اس میں بھلائی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ایک ہی راستے تک محدود نہیں کرنا چاہتی، میں آگے پڑھ کر کچھ بننا چاہتی ہوں۔ زہرا نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، رابیل، کچھ بننے میں برائی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگنا چاہتی ہو یا دینی کامیابی کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی ہو۔ رابیل نے گہری سانس لی، اس اجنبی عورت کی نصیحت کے بعد اور زہرا کی باتوں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ رابیل اپنی سوچوں سے الگ ہوتی کہنے لگی، ٹھیک ہے زہرا، میں اماں سے بات کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی مان جائیں گی۔ زہرا ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی، تم ایک دفعہ نیت تو کرو، اللہ تمہارے لیے خود ہی راستے آسان بنا دے گا۔ رابیل چائے کا کپ میز پر رکھتی اٹھی اور کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے زہرا، میں سوچوں گی اس بارے میں۔ زہرا نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ رابیل اس سے ملتی گھر جا چکی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گئی، پرسکون لہجے میں کہنے لگی، اماں، کیا میں جامعہ میں داخلہ لے سکتی ہوں؟ اس کی ماں کے چہرے پر گہری مسکراہٹ سج گئی اور کہنے لگی، بیٹا، بھلا اس کے لیے بھی تمہیں اجازت لینی پڑے گی؟ بلکہ یوں سمجھو کہ تم تو میری صدیوں کی خواہش پوری کرنے جا رہی ہو۔ یقین مانو میری بچپن سے خواہش تھی کہ میری بیٹی ہو یا بیٹا، میں اسے حافظ قرآن بناؤں گی، پر تمہارے بابا چاہتے تھے کہ میں تمہیں اسکول میں داخل کرواؤں۔ تمہارے بابا کی خواہش کے مطابق میں نے تمہاری تعلیم کالج تک کروائی ہے، پر آج تمہارا فیصلہ سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ رابیل افسردگی سے کہنے لگی، اماں، میرا دل تو نہیں مان رہا، پر نہ جانے دل میں بے چینی سی ہے، یونیورسٹی میں داخلہ لینے کو دل نہیں مانتا۔ اس کی ماں نے شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور کہنے لگی، بیٹا، اللہ تجھے ڈھیروں کامیابیاں دے، اللہ جس سے چاہے جب چاہے ہدایت دے دے۔ اگلی صبح سر پر دوپٹہ اوڑھے زہرا کے ساتھ اس کی جامع میں چلی گئی تھی۔ رابیل کے قدم بھاری ہو رہے تھے، دل میں عجیب سی بے چینی تھی کہ جیسے وہ الگ ہی راستے پر چلنے جا رہی ہو۔ زہرا کے ساتھ وہ جامع کے گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک الگ ہی دنیا تھی جہاں سادگی، پاکیزگی اور سکون ہی سکون تھا۔ ہر طرف با پردہ لڑکیاں تھیں، کسی کے ہاتھ میں قرآن تھا تو کوئی تفسیر کی کلاس کے لیے جا رہی تھی۔ زہرا کی نرم آواز پر وہ ایک دم چونکی، رابیل آؤ اندر چلتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا اور اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ زہرا اسے اپنے ساتھ ایک بڑے سے ہال میں لے گئی جہاں معلمہ ڈھیر ساری بچیوں کو درس دے رہی تھی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے روشنی دلوں میں اتر رہی ہو۔ معلمہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، قرآن ہمیں وہ سبق سکھاتا ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ بے شک دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے، پر آخرت کی تعلیم ہمیں وہ سبق دیتی ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ رابیل کو لگا جیسے وہ الفاظ اس کے لیے ہی ادا کیے جا رہے ہیں۔ رابیل نے گہری سانس لی، جیسے کسی بڑے فیصلے کے دروازے پر کھڑی ہو۔ زہرا نے اسے پریشان دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، بس کچھ دیر اور انتظار کرنا ہوگا، باجی جیسے ہی درس دے کر فارغ ہوں گی میں ان سے تمہارے سلسلے میں بات کرتی ہوں۔ رابیل نے اپنے دوپٹے کے کونوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھتے دیکھتے معلمہ کی کلاس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے سب لڑکیاں ہاتھ میں قرآن پکڑے باہر نکل رہی تھیں۔ زہرا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، چلو باجی سے ملتے ہیں۔ وہ آگے بڑھی، السلام علیکم باجی، یہ میری دوست رابیل ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ یہ بھی آپ اسی جامعہ کا فرد بننا چاہتی ہے۔ معلمہ کی آنکھوں میں حکمت اور شفقت چھلک رہی تھی۔
وہ کوئی بہت عمر کی معلمہ نہیں بلکہ کوئی 25 یا 26 کے قریب اس کی عمر ہوگی، جو دین سے بھرپور، اسلام سے روشناس عورت تھی۔ معلمہ نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا حکم دیا۔ رابیل اور زہرہ نظر جھکائے معلمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ معلمہ کہنے لگی، رابیل بیٹا، مجھے زہرہ نے بتایا ہے کہ تم اس جامعہ میں داخلہ لینا چاہتی ہو۔ رابیل نے نظریں جھکائیں اور دھیرے لہجے میں کہنے لگی، جی، پر مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ سب کچھ کر پاؤں گی یا نہیں۔ معلمہ نے نرمی سے کہا، بیٹا، ہدایت آہستہ آہستہ دل میں اترتی ہے۔ اگر تمہاری نیت سچی ہے، ایمان پختہ ہے، تو تم جو چاہو وہ کر سکتی ہو۔ جی، میں کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ رابیل کے لفظ دھیمے تھے، انداز نرم تھا کہ جیسے کچھ اندر ٹوٹ رہا ہو۔ زہرہ نے رابیل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ تو پھر ہم کل سے کلاس لینا شروع کریں؟ رابیل نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر ہلکا سا مسکرا کر کہا، ہاں، کل سے ضرور کلاس لینا شروع کریں گے۔ رابیل کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی کہ جیسے زندگی کا نیا آغاز کر رہی ہو۔ اگلی صبح بغیر نماز پڑھے زہرہ کے ساتھ جامع آ گئی تھی۔ معلمہ نے سب لڑکیوں سے نماز کا سوال کیا، سب کے ہاتھ بلند تھے، پر رابیل کا ہاتھ نیچے تھا۔ معلمہ کی گہری نظر ایک لمحے کے لیے رکی، وہ شفقت بھری نگاہوں سے رابیل کو دیکھنے لگی، جو سر جھکائے مایوسی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ رابیل بیٹا، آپ نے آج فجر نہیں پڑھی؟ رابیل کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا، اسے لگا جیسے سب کی گہری نظریں اس پر جم گئی ہوں۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے بمشکل سر اٹھایا اور کہنے لگی، جی، میں آج نہیں پڑھ سکی، پر انشاءاللہ میں کل سے پوری کوشش کروں گی۔ معلمہ کے چہرے پر وہی ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ رہی۔ بیٹا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو احساس ہو رہا ہے۔ یہی احساس، یہی شرمندگی ایک دن عمل میں بدل جائے گی۔ آپ دیکھنا، آپ کو خود ہی محسوس ہوگا۔ جب آپ اللہ کے سامنے جھکیں گے تو آپ کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوگا۔ نماز ہم پر صرف فرض نہیں بلکہ یہ اللہ سے جڑنے کا بہترین طریقہ ہے۔ زہرہ نے رابیل کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ایک دم معلمہ کی آواز پر سب گونجے چلیں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب نے قرآن پاک کا پہلا صفحہ کھول لیا۔ درس کے دوران معلمہ نے سورہ فاتح کی تفسیر کی۔ ہر سننے والی آیت کے ساتھ رابیل کا دل سیسے کی طرح پگھل رہا تھا۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ الفاظ رابیل کے دل میں کسی زلزلے کی طرح گونجے۔ کیا وہ واقعی سیدھے راستے سے انجان تھی؟ کیا وہ بھٹکی ہوئی تھی؟ درس ختم ہوتے ہی زہرہ نے رابیل سے سوال کیا، کیسا لگا آج کا سبق؟ رابیل نے گہری سانس لی اور کہنے لگی، بس عجیب سا، کچھ سکون تھا اور ذہن میں بے شمار سوال بھی گونجے۔ زہرہ دھیمے لہجے میں مسکراتی ہوئی کہنے لگی، بس یہی پہلا قدم تھا، تمہیں سارے سوالوں کے جوابات بھی مل جائیں گے، بس اپنی نیت خالص رکھنا۔ وقت گزرتا گیا اور رابیل کے دل میں اسلام کی روشنی نے جنم لے لیا۔ جامعہ میں پڑھتے اسے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ زہرہ سے بھی زیادہ باپردہ اور باحیا ہو گئی تھی۔ اب اس کے سر کا ایک بال بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر حجاب میں رکھتی تھی۔ ایک دن وہ ظہر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تبھی ان کے گھر میں اس کے ماموں اور ممانی داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا کاشان شاہ بھی تھا۔ رابیل نے تلاوت ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ 3 مہینے پہلے والی رابیل اور اب والی رابیل میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ قرآن وہ سائٹ پر رکھتی باہر گئی تو ہال میں اس کے ماموں ممانی اور ان کا بیٹا کاشان بیٹھا ہوا تھا۔ رابیل نے اپنے دوپٹے کو مزید ٹھیک کیا۔ اس کی ممانی نے ایک نظر اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ I can't believe this، اور قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ رابیل، یہ تم ہو؟ تم تو بہت بدل چکی ہو، اور میں نے سنا ہے کہ تم جامع جانے لگ گئی ہو، پر یہ معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی بدل جاؤ گی۔ رابیل نے ایک سرد نظر سے اپنی ممانی کو دیکھا اور نظر جھکا کر کہنے لگی، جی الحمدللہ۔ اس کے ماموں نے آگے بڑھ کر شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا اور کہنے لگے، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ دین کی پڑھائی آسان نہیں، بس جسے اللہ چن لے اس کے لیے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ رابیل ہلکا سا مسکرائی اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی ممانی کے چہرے پر واضح ہو رہا تھا کہ اس کی ماڈرن ممانی کو رابیل کا یہ حلیہ پسند نہیں آیا تھا۔ ممانی نے ہلکی سی ناگواری سے رخ موڑ لیا اور طنزیہ انداز میں کہنے لگی، ویسے رابیل، یہ بھی اچھا ہے تمہیں سلیے میں کوئی باہر کی کمپنی تو جاب دینے سے رہی، اسی بہانے سے گھر میں بیٹھنے کا موقع بھی مل گیا۔ رابیل نے نرمی سے جواب دیا، ممانی، مجھے دنیا کی نوکری نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔ ماموں نے مسکراتے ہوئے بات بدلی اور رابیل کی ماں کی طرف متوجہ ہوتے کہنے لگے، بہن جی، ہم یہاں کچھ خاص بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔
میں نے اپنی چھوٹی بیٹی ہانیہ کی شادی طے کر دی ہے، اسی جمعے اس کی شادی شروع ہونے والی ہے۔ رابیل کی ماں ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی بھائی جی یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، میں اپنی بچی کی شادی میں ضرور شرکت کروں گی۔ باتوں سے ہٹ کر اس کی ممانی نے ایک نظر رابیل کو دیکھا اور کہنے لگی رابیل میں اپنی ہانیہ کی شادی بہت بڑے گھر میں کر رہی ہوں، ظاہری سی بات ہے تمہاری کزن کی شادی ہے، تم تو آؤ گی پر ہاں اس حجاب میں مت آنا پلیز۔ رابیل نے حیران ہو کر ممانی کی بات سنی، اگلے لمحے نرمی سے کہنے لگی جی ممانی، آپ کی سوچ کے مطابق میں شادی میں ضرور آؤں گی پر میں اپنے حجاب میں ہی آؤں گی، میرا حجاب میرا فخر ہے، بہت مشکل سے میں اس حلیے میں ڈھلی ہوں، اب میں اسے اتار کر اپنے اللہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی۔ ممانی کے چہرے پر ناگواری مزید نمایاں ہو گئی، وہ کہنے لگی رابیل بیٹا ابھی تمہیں ان باتوں کا نہیں پتا، یہ پردہ اپنے گھر تک ہی رکھو تو ٹھیک ہے، شادی بیاہ کے موقع پر یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، وہاں 100 لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، اب تم اپنے اس پردے کی خاطر سب سے الگ تھلگ تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس کے ماموں نے بات سنبھالنے کے لیے کہا چلو رابیل بیٹا تم اپنی ماں کے ساتھ ضرور آنا، ہمیں اجازت دو، ہم نے اور گھروں میں بھی کارڈ بانٹنے ہیں۔ اس کی ممانی نے ناک چڑھائی اور فوراً سے اٹھ کر کاشان کا ہاتھ پکڑ دی، باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ رابیل کا دل ممانی کی باتیں سن کر بری طرح ٹوٹا تھا۔ زہرا اس کے کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ رابیل افسردگی سے کہنے لگی زہرا میں کیا کروں، اماں کی خاطر ہانیہ کی شادی میں جانا بھی بہت ضروری ہے، اور ممانی جان بتا کر گئی ہیں کہ وہ بہت بڑے لوگوں میں ہانیہ کی شادی کرنے جا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے پردے کو لے کر شادی میں کیسے جاؤں گی، میرا دل ہرگز بھی شادی میں جانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ زہرا نرمی سے کہنے لگی رابیل میں تمہاری الجھن سمجھ سکتی ہوں، مگر یاد رکھو جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرتا ہے تو اس کی ہر بات کو پورا کرتا ہے، تو اس راستے میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں، تم سمجھو یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، تمہیں کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ چاہے رابیل نے گہری سانس لی اور کہنے لگی زہرا مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، ممانی جان پہلے ہی مجھ سے بہت ناراض ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں جیسے دنیا والوں سے الگ ہو گئی ہوں۔ زہرا مسکرائی اور اس کی طرف بڑھتی کہنے لگی رابیل تم الگ نہیں ہوئی بلکہ تم اپنے آپ کو سنوار رہی ہو، تمہیں جو لوگ سمجھیں گے وہی تمہاری عزت کریں گے، اور جو تمہیں نہیں سمجھیں گے تو ان کے الفاظ تمہاری حقیقت نہیں بدل سکتے۔ جہاں تک بات تمہاری ممانی جان کی ہے، انہیں اعتراض صرف تمہارے حجاب اور پردے پر ہے، تمہارے کردار پر نہیں۔ تم اس شادی میں بھرپور طریقے سے شرکت کرنا اور اپنے پردے کو لے کر چلنا۔ زہرا کی باتوں سے رابیل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ آج ہانیہ کی مہندی تھی۔ رابیل ایک دن پہلے ہی اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر چلی گئی تھی۔ گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ہر طرف شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہانیہ کی سہیلیاں اور کزن سب رنگ برنگے کپڑوں میں تیار ہو رہی تھی، جبکہ رابیل اپنے کمرے میں کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت مگر باحجاب لباس منتخب کیا جس میں اس کا پردہ بھی مکمل تھا اور وہ خود بھی باوقار اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا۔ ایک شاندار ہال میں مہندی کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، ہر کوئی ہال میں پہنچ چکا تھا۔ جب رابیل ہال میں پہنچی تو سب کی سرد نظریں اس پر جم گئی۔ چمکتے دمکتے کپڑوں میں ملبوس لڑکیوں کے درمیان رابیل اپنی سادگی اور باحیا لباس کے ساتھ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ کچھ لوگوں کی حیرت نما نظریں اس پر ٹھہری ہوئی تھی تو کوئی ہنس رہے تھے، او ہو دلہن کی کزن تو ایسے آ رہی ہے جیسے شادی کے بجائے محفل میں آئی ہو۔ کچھ لڑکیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ممانی جان جو کب سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی، فارغ ہوتے ہی ان کی نظر رابیل پر پڑی۔ طنزیہ نظروں سے دیکھتی اس کے قریب آئی اور کہنے لگی رابیل کم از کم آج تو اس حلیے میں نہ آتی، تمہیں منع کیا تھا نا میں نے، دیکھو کیسے سب لوگ تمہیں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ وہ انگلی سے اشارہ کرتی ہوئی کہنے لگی رابیل آج تو میں نے یہ سب قبول کر لیا، پر کل میری بچی کے سسرال والے آئیں گے، بارات والے دن اگر تم اس حلیے میں آئیں تو تمہاری خیر نہیں، یہ نہ ہو کہ تمہاری بے عزتی تمہاری ماں کو برداشت کرنی پڑے۔ وہ زہر خوند لہجے میں کہتی پلٹ گئی، جبکہ رابیل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دنیا اسے اس قدر دھتکارے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا پردہ کیسے چھوڑے، اوپر سے اس کی ماں کی عزت کا بھی سوال تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی خاطر اس کی بد زبان ممانی اس کی ماں کو بے عزت کر سکتی ہے۔ مہندی کا فنکشن بھی اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ رابیل نے گہری سانس لی، وہ بے حد الجھن میں تھی۔ رابیل اپنے دل کی بات زہرا سے شیئر کرنا چاہتی تھی،
پر جب اس نے زہرہ کا پتہ کیا تو وہ کسی کام سے کہیں گئی ہوئی تھی، وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ رابیل کا دل بوجھل ہوا پڑا تھا۔ اگلی ہی صبح بارات کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ رابیل الماری سے اپنے کپڑے نکالتی بیڈ پر رکھ رہی تھی، تبھی تھوڑی دیر بعد اس کی ماں اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا میں تم سے ایک التجا کرنے آئی ہوں۔ میرا دل تو نہیں مان رہا کہ میں تم سے ایسی بات کروں، پر میں مجبور ہوں۔ رابیل نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور کہنے لگ گئی، اماں آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے جو مرضی کہہ سکتی ہیں۔ اس کی ماں افسردگی سے کہنے لگی، بیٹا تمہاری ممانی نے بہت بحث کی ہے میرے ساتھ۔ بیٹا میں نے ہانیہ کے سسرال والے دیکھے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہانیہ کا رشتہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ تمہاری ممانی اور ہانیہ بہت ماڈرن قسم کی عورتیں ہیں۔ بیٹا آج تم حجاب نہ پہننا، اور تمہاری ممانی نے کہا ہے کہ ہانیہ کے ساتھ پالر تم جاؤ گی۔ بیٹا وہاں سے اچھا سا تیار ہو جانا۔ رابیل نے اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی ماں جا چکی تھی جبکہ رابیل کا پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے ہی اس پر اتنا مذاق کسیں گے۔ وہ ہرگز بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے خاندان کی عزت کی خاطر مجبور تھی۔ نہ جانے وہ کیوں لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ کا فرمان بھول چکی تھی۔ وہ ہانیہ کے ساتھ پالر گئی اور بہت مہینوں بعد سر سے دوپٹہ اتارا تھا اور بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ رابیل آج جتنی خوبصورت لگ رہی تھی اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت وہ پردے میں لگتی تھی۔ رابیل مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی تھی جبکہ ہانیہ تیار ہو چکی تھی۔ کاشان شاہ ہانیہ کو پالر میں آ کر ہال میں لے جا چکا تھا، جبکہ رابیل کو کہہ کر گیا تھا کہ میں تمہیں دوسرے چکر میں لے جاؤں گا۔ رابیل تیار ہو کر پالر کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت وقت ہو چکا تھا، کاشان شاہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ پیدل چلتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی، تبھی تیز رفتار گاڑی آئی اور 2-3 نقاب پوش آدمی اس گاڑی میں سے نکلے۔ رابیل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ فوراً پلٹ کر کسی طرف بھاگنے کا سوچ رہی تھی، تبھی ایک نقاب پوش آدمی نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ رابیل کا رنگ فق ہو گیا تھا، وہ کانپتی آواز میں کہنے لگی، کون ہو تم لوگ؟ رابیل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن رات کے وقت سڑک سنسان پڑی تھی، اس کی چیخیں کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ پوری طاقت سے چیخ رہی تھی، لیکن وہ آدمی سے گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان جگہ پر لے جا چکے تھے۔ سب کچھ سیاہ ہو چکا تھا کیونکہ رابیل کو بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف مدھم مدھم سا نظر آنے لگا۔ وہ کسی نامعلوم جگہ پر تھی، ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ جیسے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا، خوف نے پوری طرح اسے جکڑ لیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں ہوں؟ وہ گھبرا کر کہنے لگی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور 2-3 لمبے قد و قامت چوڑے سینے والے آدمی اندر داخل ہوئے۔ آخرکار ہوش آ ہی گئی تمہیں؟ ایک آدمی کی گرجدار آواز اس کے کانوں کو سنائی دی۔ رابیل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے۔ رابیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رابیل کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ آج سمجھ چکی تھی کہ خدا نے اس کو پردہ نہ کرنے کی سزا دی ہے۔ جب انسان ایمان میں مکمل طور پر گھائل ہو جاتا ہے تو ایمان کی کسی بھی شرط کو توڑنا گناہ ہے۔ آج وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے پردہ کیوں چھوڑا، کیسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی اسلام سے سمجھوتا کر لیا۔ اس نے سسکیوں میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ دوسری طرف ہانیہ کی شادی میں کہیں کہیں رابیل کی ناموجودگی محسوس ہوئی۔ اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہوا پڑا تھا، جبکہ کاشان شاہ بھی پالر سے ہو کر واپس آ چکا تھا، پر رابیل بھی کہیں نہ ملی۔ اس کی ممانی نے ایک ہی الفاظ تھے، ہانیہ کی رخصتی ہو جانے تو یہ ڈرامہ بعد میں کرنا۔ خیر خیریت سے ہانیہ کی رخصتی بھی ہو چکی تھی، آدھی رات ہونے کو تھی، پر رابیل کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کاشان شاہ بھی اپنے باپ کے ساتھ رابیل کو ڈھونڈنے نکلا ہوا تھا۔ رابیل کی ماں کا تو رابیل کے سوا کوئی ہے بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی کہ اس بچی کہاں گئی۔ روتے روتے اچانک وہ بری طرح بے ہوش ہو چکی تھی۔ کاشان اور اس کے والد کو جب پتہ چلا کہ رابیل کی ماں بے ہوش ہو گئی ہے تو وہ رابیل کے بجائے اس کی ماں کو اسپتال لے جا چکے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے رابیل کے اغوا ہونے کا شدید صدمہ لیا تھا۔ کاشان شاہ اور اس کے والد ہسپتال کے کمرے کے باہر ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ تبھی تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ ماموں کی سوالیہ نظریں ڈاکٹر پر ٹھہری۔ ڈاکٹر کہنے لگا، آئی ایم سوری، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا پر ہم انہیں بچا نہیں پائے۔ انہوں نے شدید قسم کا صدمہ لیا تھا، ایک دم سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔
جبکہ کاشان شاہ کا باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کاشان اپنے والد کو سنبھال رہا تھا۔ پورے گھر پر قیامت ٹوٹی پڑی تھی۔ دوسری طرف رابیل کا رو رو کر برا حال ہوا پڑا تھا۔ وہ آدمی ابھی بھی اس کے سامنے بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آ کر کہنے لگا، آپ کو باس بلا رہے ہیں۔ وہ آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی رابیل نے گھبراہٹ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے کی کھڑکی بہت اونچی تھی، روشن دان جس میں ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، اور دروازے پر بھی تالا لگا ہوا تھا، مگر اس کی نظر ایک میز پر ٹھہری جہاں ایک پانی کی بوتل اور چاقو پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا دماغ چلایا اور آہستہ آہستہ سے اٹھی اور بغیر آواز کے اس میز کے پاس پہنچی۔ اس نے چاقو اٹھایا، ہاتھ پسینے سے بھر آئے۔ اسی لمحے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ اس نے فوراً سے چاقو کو اپنے دوپٹے کے پلو کے نیچے کر لیا اور دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹی اور آنے والے شخص کو پوری قوت سے دھکا دیا اور چاقو اس کی طرف تان لیا۔ وہ شخص چاقو دیکھ کر چیختا ہوا نیچے گرا۔ رابیل نے غنیمت جان کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پکڑو اسے، پیچھے سے آوازیں آتی رہیں، لیکن رابیل پوری قوت سے بھاگتی رہی۔ ایک ویران عمارت سے نکلتی ہوئی وہ سڑک کی جانب بڑھی اور پوری تیز رفتاری سے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بس چند قدم اور پھر میں آزاد ہو جاؤں گی، وہ اپنے آپ سے بڑبڑائی۔ ویران سڑک سے نکل کر وہ دوسری سڑک پر پہنچی جہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ تیزی سے اس نے ٹیکسی پکڑی اور گھر کے دروازے کے آگے پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک ٹھاک پہنچ گئی، پر اس بات سے وہ انجان تھی کہ جس مصیبت سے نکل کر وہ بھاگ آئی تھی، اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ آج کے بعد وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ کا حکم نہیں ٹھکرائے گی۔ جیسے ہی وہ اپنے ماموں کے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئی، دل مزید دھڑکنے لگا۔ لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، ہر کوئی سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ ہال میں ایک میت پڑی ہوئی تھی۔ رابیل کو اپنی موجودگی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رابیل کی ممانی جو تنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، لوگوں کا لحاظ کیے بغیر کہنے لگی، آ گئی تمہیں ایک رات گزار کر؟ شرم نہ آئی تمہیں؟ اپنی ماں کو موت تک پہنچا دیا تم نے۔ کیا؟ ماں کو موت تک؟ یہ کیا سننا پڑ رہا تھا رابیل کو؟ رابیل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی تھیں، مگر وہ خاموش تھی۔ اس کی دنیا ایک منٹ میں الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کی میت پر بیٹھی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ بچی جو اپنے باپ کے جانے کے بعد اب ادھوری تھی، اب ماں کے جانے کے بعد زندہ لاش بنی رہ گئی تھی۔ ممانی کی باتیں اسے دن بدن اور زخمی کرتی جا رہی تھیں۔ وقت گزرتا گیا لیکن رابیل زندہ لاش بنی رہ گئی۔ ایک دن اس کے ماموں نے اسے اپنے پاس بلایا، کہنے لگے، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ اس دن تم اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے ان آدمی کو جیل بھی کروا دی ہے، اور بیٹا میں تمہیں اکیلے تمہارے گھر نہیں بھیج سکتا۔ تمہاری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی، پر تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس مت کرنا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تم اسے قبول کرنا چاہو تو۔ رابیل نے بے بسی اور افسردگی سے سوالیہ نگاہ اپنے ماموں پر ڈالی۔ اس کے ماموں کہہ لیں گے، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ کاشان شاہ سے تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ دیکھو بیٹا، مجھے لوگوں پر اعتبار نہیں، اور تم یہاں سے جا کر کہاں جاؤ گی؟ میں تمہیں اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ رابیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے ماموں کے گھر سے بھی چلی گئی تو لوگ اس پر تھو تھو کریں گے۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، جبکہ ممانی جان اس فیصلے سے ہرگز بھی خوش نہیں تھی۔ جیسے ہی کاشان شاہ کو اس شادی کا پتہ چلا تو اپنی ماں کی طرح اس فیصلے سے منع کر دیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ وہ ہرگز بھی اس شادی سے خوش نہیں تھا، اور ایسی لڑکی سے بالکل بھی نہیں جو حجاب میں لپٹی ہو۔ اس رات غائب ہونے پر اپنی ماں کی طرح کاشان شاہ بھی اپنے دل میں ڈھیروں سوالات لیے بیٹھا تھا۔ تب سے وہ رابیل سے مزید نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ آج تک اس نے رابیل کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن باپ کی مرضی کے مطابق زبردستی اس سے شادی کرنی پڑ رہی تھی۔ دوسری طرف رابیل کو اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ماموں کی مرضی کے مطابق سادگی سے نکاح بھی ہو چکا تھا، جبکہ ممانی اور کاشان شاہ نفرت کی آگ لیے زبردستی اس رشتے کو قبول کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد جب رابیل کاشان شاہ کے کمرے میں آئی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے عجیب ہی دنیا میں قدم رکھ لیا ہو۔ وہاں نہ تو اسے اپنائیت ملنے والی تھی اور نہ ہی کسی کا پیار۔ یہاں تو ہر طرف سرد مہری اور اجنبیت تھی۔
ممانی جان اور کاشان سے تو محبت ملنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کاشان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی رابیل کو اپنے بیڈ پر پایا تو غصے سے سرخ ہونے لگا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم میرے کمرے میں قدم رکھو؟ مجھے تو گھن ہوتی ہے اپنے آپ سے۔ اتنی ٹپیکل لڑکی میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ بابا نے بھی پتہ نہیں کیا سوچ کر یہ رشتہ کر دیا تھا، نہ ہی تمہاری اور میری عمر دیکھی۔ رابیل اس کی بات سن کر ہکی بکی رہ گئی۔ تبھی وہ گرجدار آواز میں کہنے لگا، رابیل میرے کمرے سے نکلو، میں 1 منٹ بھی تمہیں یہاں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ رابیل کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے آنکھوں میں آنسو ضبط کر لیے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے اس رشتے میں کوئی خوشیاں سکون نہیں ملنے والا، لیکن قسمت کا لکھا ہوا قبول کر چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کپڑے چینج کر کے وہ کاشان شاہ کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کا دل زخموں سے چور ہوا پڑا تھا۔ وہ بہت ہی دیر کوریڈور میں کھڑی رہی، لیکن اپنے قدم گھسیٹتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ ایک خالی کمرے میں آ گئی تھی، جو کمرہ زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن رابیل کو یہی اپنا مقدر سمجھ کر قبول کرنا تھا۔ وہ سجدے میں گر کر رو رہی تھی، یا اللہ مجھے صبر دے، میری قسمت کو سنوار دے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے کونے میں لگی بیٹھی رہی۔ ماضی اس کے ذہن میں چھلکنے لگا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ اپنی ماں کے ساتھ خوبصورت زندگی گزار رہی تھی، زہرا کے ساتھ جامع کے پرسکون راہ داروں میں بیٹھی رہتی تھی۔ آج وہ سب کے ہوتے ہوئے بھی تنہا تھی، بے رحم دنیا کے بیچ بے سہارا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ کاشان سارا دن گھر سے باہر رہا تھا۔ رات کے وقت رابیل کے کچھ کپڑے جو کاشان کے کمرے میں پڑے ہوئے تھے، وہ اپنے کپڑے اس کے کمرے سے لینے آئی تھی، پر کاشان وہاں موجود نہیں تھا۔ رابیل نے شکر کا کلمہ پڑھا اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ کاشان جیسا بھی تھا، پر تھا تو اس کا شوہر ہی۔ اسے اس کی غیر موجودگی میں پریشانی ہونے لگی۔ وہ کمرے میں بیٹھی کاشان کا انتظار کرنے لگی۔ رات سے آدھی رات ہونے لگی، پر کاشان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ نہ جانے اس کا انتظار کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ آدھی رات کو کاشان نشے میں دھت اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی چاپ سے ایک دم رابیل اٹھ کھڑی ہوئی۔ کاشان کی یہ حالت اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کاشان روبدار اور مغرور انسان ہے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک نشہ آور چیزیں بھی استعمال کرتا ہے۔ اسے کاشان کے اس حلیے سے گھن آنے لگی۔ اسے اس کے وجود سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ وہ پاکیزہ اور پارسا لڑکی آج کن کن راستوں سے گزر رہی تھی، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں زہرا کی بات گونجنے لگی، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے اللہ آزمائشیں بھی انہیں ہی دیتا ہے۔ وہ کاشان سے ہٹتی کمرے سے باہر نکلنے والی تھی، تبھی کاشان نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ نشے میں اس نے وہ کر دیا جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر رابیل کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں۔ صبح کا آغاز ہوا تو کاشان شاہ نے اپنے برابر میں لیٹی رابیل پر نظر ڈالی، جو پوری رات رونے کے بعد تھوڑا سا سو رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر ہوش میں آ چکا تھا، اسے رات کا کوئی بھی واقعہ یاد نہیں تھا۔ وہ دھاڑتا ہوا کہنے لگا، تم کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ نکلو یہاں سے۔ رابیل ایک دم چونکی اور اپنے دوپٹے کا پلو سمیٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ فجر کی نماز ادا کر کے دعا میں بیٹھے گڑ گڑا کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ کاشان شاہ اس کا شوہر ہی تھا، پر اس نے جس حالت میں یہ سب کچھ کیا تھا، رابیل سے ایک پل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ رابیل اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن کاشان ہر موڑ پر اسے نظر انداز کرتا رہا۔ ان کی شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن کچن میں کام کرتے رابیل بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسی وقت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ممانی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، جبکہ ماموں باہر کام سے گئے ہوئے تھے۔ اچانک گزرتے ہوئے کاشان کی نظر رابیل پر پڑی، جو بے جان فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے اٹھاتا گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جا چکا تھا۔ وہ کمرے کے باہر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، تبھی ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کی بیوی حاملہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر کاشان شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے تو آج تک رابیل کو چھوا تک نہیں تھا، پر اس بات سے انجان کہ وہ نشے کی حالت میں بہت کچھ کر چکا تھا۔ وہ غصے سے اسپتال سے باہر نکل چکا تھا۔
ہسپتال کے گیٹ پر کھڑے وہ غصے سے سرخ ہوا پڑا تھا اور ذہن میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہوا، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ بے شمار الزامات اس پر لگانے والا تھا۔ اچانک سے ایک دم اپنے آپ کو جھنجھوڑا اور واپس سے رابیل کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اسپتال کے کمرے میں دیکھا تو رابیل وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر ڈاکٹر سے پوچھا، ہر جگہ ڈھونڈا لیکن رابیل کہیں بھی نہیں ملی۔ کاشان نے پولیس والوں کی مدد سے ہر جگہ رابیل کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ رابیل نے واقعی کوئی نہ کوئی گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بچ کر نکل گئی ہے۔ ممانی نے تو شکر ادا کیا کہ رابیل ان کی زندگی سے چلی گئی ہے، پر نہ جانے کاشان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی بے چینی رہتی تھی۔ بے شمار سوالات ہر رات اس کے ذہن میں گونجتے تھے، پر زبردستی وہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس نے آج تک اسے چھوا نہیں۔ دوسری طرف رابیل کو غائب ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، پر کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں گئی۔ کاشان شاہ جتنا مرضی مغرور انسان تھا، پر اپنے والد کے کہنے پر ہر سال یتیم خانے میں یتیموں اور مسکینوں کو تحائف دیا کرتا تھا، ان کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ اسی سلسلے میں 2 سال بعد اس کا چکر یتیم خانے لگا۔ اندر آتے ہی وہ بچوں میں تحائف تقسیم کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک مسکراتے ہوئے بچے پر پڑی۔ بہو وہ کاشان شاہ کی فوٹو کاپی تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر وہ پتھر ہو گیا۔ اچانک اس بچے کے پاس ایک لڑکی آئی۔ چلو بیٹا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کاشان شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ رابیل تھی۔ وہ یہاں یتیم خانے، مگر کیسے؟ اس کے سوالات میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ رابیل کی نظر اچانک دور کھڑے کاشان شاہ پر پڑی۔ ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بچے کے قریب آ کہنے لگا، رابی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اور یہ بچہ دیکھو، یہ میرے جیسا ہے، سچ سچ بتاؤ، یہ کس کا بچہ ہے؟ رابیل نے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو پہنچا اور کہنے لگی، کاشان شاہ، تم ابھی بھی پوچھ رہے ہو یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ تمہارا بچہ ہے، یہ ہم دونوں کا بچہ ہے۔ کاشان شاہ ایک دم دھاڑا، بکواس بند کر، میں نے تو آج تک تمہیں نہیں چھوا۔ رابیل دھیمے لہجے میں کہنے لگی، کاشان، یہی تو مسئلہ ہے کہ تمہیں کچھ یاد نہیں ہے، پر میں تمہیں ضرور یاد دلاؤں گی کہ شادی کی دوسری رات تم کمرے میں نشے کی حالت میں آئے تھے، یاد کرو، جب صبح ہوتے ہی تم مجھ پر چلائے تھے کہ میں تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہوں۔ تم یقین کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ ہمارا بچہ ہے؟ کاشان نے ایک نظر اس بچے کو دیکھا جو معصومیت لیے مسکرا رہا تھا۔ کاشان شاہ کو پورا وجود لرز رہا تھا، طوفان برپا تھا، اسے رابیل کی آنکھوں میں درد دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک پیچھے ہٹتا ایک لمحے کے لیے خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دفعہ پھر سب کچھ بے قابو ہو گیا۔ اس بچے سے عجیب سی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے لمحے رابیل ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگے، میں جانتی ہوں کاشان، تمہارا دل یہ ماننے کو تیار نہیں۔ دیکھو، آج تک میں نے تم سے اپنا حق نہیں مانگا اور نہ ہی میں تم سے اب مانگوں گی۔ میں تو اپنے بچے کے ساتھ بس ایک خوبصورت زندگی جینے کے لیے یہاں آئی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، اس بچے پر اور مجھ پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ کاشان شاہ نے پھر اس معصوم بچے کو دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، نین نقش بالکل کاشان جیسے تھے۔ اس کا ذہن اچانک 2 سال پیچھے گیا۔ وہ دھندلی سی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ نشے کی حالت میں اس کا کمرے میں آنا، رابیل کا خوفزدہ چہرہ، اس کی بے بسی، اور صبح ہوتے ہی کاشان شاہ کو سب کچھ بھول جانا۔ سب کچھ یاد آنے کے بعد کاشان شاہ کی نظریں جھک گئیں۔ وہ رابیل کے سامنے شکست کھا چکا تھا۔ اس کا غرور، اس کی انا، سب کچھ مٹی میں مل چکا تھا۔ رابیل نے نم آنکھوں سے کہا، اب کیا چاہتے ہو تم کاشان؟ کاشان نے ایک نظر اپنے بچے کو دیکھا۔ یہ میرا خون ہے رابیل، میں اپنے بچے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ رابیل نے ہلکی آواز میں پوچھا، اور بیوی کو؟ کاشان خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اپنی سچائی اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، رابیل، مجھے معاف کر دو، ہمارے بچے کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ رابیل نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور کہنے لگی، کاشان، مجھے میری نظروں میں شرمندہ مت کرو، تم میرے مجازی خدا ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کرو، اور تم جانتے ہو آج تک میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ زندگی میں ایک دفعہ میں نے اس کا حکم جھٹلا کر پردہ نہیں کیا تھا، تبھی مجھے اس کی سزا مل چکی تھی۔
اب اگر میرا شوہر میرے سامنے شرمندہ ہے تو میرا حق ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں کاشان۔ کاشان نے ایک نظر رابیل کو دیکھا اور کہنے لگا، رابیل، واقعی تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے کبھی بھی معاف نہ کرتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں باقی کی زندگی تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رابیل اور کاشان کی بڑھتی دوریاں ختم ہو چکی تھی۔ اس بچے کا نام رابیل نے حذیفہ رکھا تھا۔ حذیفہ ان کی زندگی میں بہت ہی خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ جب کاشان نے گھر والوں کو حقیقت بتائی کہ یہ بچہ اس کا ہے تو اس کی ماں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کاشان کی خاطر رابیل کے ساتھ اس کا رویہ بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس کے گھر کا ماحول پھر خوشی میں بدل چکا تھا۔ اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوا کہ کس طرح رابیل نے اپنے اللہ کو راضی کر کے کامیابیاں کمائی ہیں۔ بے شک دینی راستے میں بہت سی آزمائشیں آتی ہیں، پر صبر کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔